اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم مطالعہ قرآن حکیم جماعت دہم کے سبق نمبر 6 یعنی سورہ یونس پڑھیں گے۔ اس کا حصہ اول 1 تا 53 یعنی 1 تا 53 تک ہم پڑھیں گے۔ تو آج پہلی رکوع پڑھیں گے، اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول اور تعارف۔ سورہ یونس سے سورۃ المؤمنون تک 14 مکی صورتیں ہیں، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس میں تذکیر باللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا بیان ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم کی حقانیت یعنی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت یعنی ان کی سچائی اور حقیقت سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، زندگی مبارکہ ہے۔ پھر اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کا، نیکین، صالحین، متقین، پرہیزگار اس سے مراد ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ جلہ کے فضل و کرم کی بشارتیں، خوشخبریاں ہیں۔ 8ویں اور 9ویں رکوع میں قصص النبیین، رسولوں کی اپنی قوموں کو دعوت اور قوموں کا دعوت قبول کرنے سے انکار کے انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ خاص کر فرعون کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں سورہ یونس کا بھی یعنی یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو عراق کی سرزمین موصل میں اہل نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی قوم نے غضب الہی آنے سے پہلے توبہ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے آنے والا غضب ٹال دیا یعنی ہٹا دیا۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھ لی ڈیٹیل۔ اس کا خلاصہ سمجھو اس طرح ہے، اس صورت کا ہے تو سورہ یونس یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں اس میں آخر میں بیان ہے، لیکن اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی اور جتنی باتیں ہم نے پڑھی اس کے علیحدہ علیحدہ رکوع میں بیان ہے، اور رکوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ سوال کی جواب کی نشاندہی بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جس رکوع سے متعلق سوال ہوگا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس کی نشاندہی بھی کریں گے۔ آخر میں بھی انشاءاللہ پورے ایکسرسائز کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور آسانی کے لیے انشاءاللہ ہم اس میں بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس سے کروانا چاہتے ہیں، خود لکھنا چاہتے ہیں یا آخر میں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی مرضی، جو آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کون سی؟ یعنی قرآن پاک کی آیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا، تعجب، حیرانگی، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی۔ لوگوں کو کیا، مشرکین مکہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ان کی طرف وحی بھیجی۔ انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، انذر ڈرائیے لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دیجیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچا مرتبہ ہے، یعنی جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دیجیے، اور جو برے کاموں کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو آپ ان کو ڈرائیے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی اس میں مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے، کہ اس آیت میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان ہونا ہی ضروری تھا تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ مشرکین اس بات پر حیرت کرتے تھے کہ انہیں جیسا ایک آدمی ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، مطلب اس کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور، مطلب ہم جیسے ہی بندہ آیا ہے اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، اور جب ان سے کچھ بن نہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے؟ لساحر مبین، جادوگر کہنے لگے، اور کہتے رہے تھے یہ تو کھلا جادو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کا کلام۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی رب ہونے کے دلائل اور تخلیقی کائنات پڑھیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ کون سی ذات ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ برابر جلوہ فرما ہوا، علی العرش، عرش پر اپنے شان کے لائے، یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ پہلے اس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا 6 دنوں میں، پھر عرش پر بیٹھ گیا، لیکن وہ غافل نہیں ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ سارے کام، سارے معاملات اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ چلا رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم، یہی اللہ جو ابھی صفات بیان کی گئی، ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اس کی طرف واپس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، یعنی ان کی پیدائش کی بات ہو رہی کہ وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لوٹائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے انسان کو پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اس کو موت دے گا، اور پھر وہی اس کو زندہ کر کے واپس لوٹائے گا اپنی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لوٹائے گا۔ کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، نیک اعمال کی انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، ان کو اجر دے، ان کو ایوارڈ ملے، جنہوں نے نیک کام کیے اور صالح تھے، ان کو ایوارڈ سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ سب سے پہلے نیک لوگوں کے لیے ایک ایوارڈ ہوگا، ایک انعام ہوگا اللہ کے ہاں، جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء کرام کو جھٹلایا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر، وہی ہے اللہ جس نے سورج کو روشن بنایا، شمس سورج کو کہتے ضیاء، روشن بنایا، والقمر، اور چاند کو نوراً منور کیا، وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو دیکھو کہ سورج اور چاند مقررہ حساب کے مطابق اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ ایک بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ آفتاب کے لیے لفظ ضیاء اور چاند کے لیے لفظ نور استعمال فرمایا ہے۔ ضیاء بڑی اور قوی روشنی کو کہتے ہیں، اسی لیے سورج کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آفتاب کی منازل کا پتہ ماہرین فلکیات کو ہو سکتا ہے، لیکن
چاند کے مہینوں ہی کا اعتبار و احکام شریعہ میں کہا جاتا ہے، جسے رمضان کا مہینہ چاند ہی کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، اور حج بھی چاند ہی کے حساب سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس طرح سے حساب لگایا جاتا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ چیزیں اللہ نے بامقصد ہی پیدا فرمائی ہے۔ الا بالحق یعنی بامقصد، حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات، وہ آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کھول کھول کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمائے ہے، کیا ہے؟ لآیۃ لقوم یتقون، ان میں کن میں؟ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان اور زمینوں میں جو پیدا فرمایا ہے، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سے لوگ؟ یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی ان لوگوں نے آخرت کی بجائے دنیا پر ترجیح دی، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیت سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے پھر کیا ہوگا؟ آگ ہوگا۔ مأوا ٹھکانہ، النار آگ ہوگا، بما کانوا کس لیے؟ یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، یہدیہم ربہم بایمانہم، اور ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے انہیں پہنچا دے گا، کہاں پر؟ تجری من تحتها الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو غافل رہے، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگا۔ اور ادھر ذکر نیک لوگوں کی، جن لوگوں نے نیک اعمال کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کہاں داخل کرے گا؟ نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے بحریں بہتی ہے، نہریں بہتی ہوں گی۔ دعوہم فیہا، وہاں ان کی یہ دعا ہوگی، کن کی؟ جنتیوں کی دعا کے بارے میں کیا دعا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال سلام سے ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کا دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، ان الحمد للہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، طلب و طالبات، پہلے سوال پہلی رکوع سے متعلق جو ہے ذرا ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا سوال، پہلی رکوع کی روشنی میں جنت میں اہل جنت کی دعائیں یا مناجات تحریر کریں۔ تو پہلی رکوع سے متعلق ہے، تو ہم پہلی رکوع پر جاتے ہیں۔ پہلی رکوع ہے یہ ہماری، اور سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے، کیا ہوں گی جنت میں رہنے والوں کی دعائیں یا مناجات؟ وہ یہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے، دعواہم فیہا، وہاں ان کی دعا یہ ہوگی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہاں تک ان کا جواب آئے گا۔ اگر آپ یہاں سے بھی اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں تو بے شک لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ہیڈنگ دیں گے کہ اہل جنت کی دعائیں یا مناجات، اس طرح ہیڈنگ دے کے تو آپ یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پیپر کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو آپ کو آگے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا یہی کریکٹ جواب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔